وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خواتین کی عزت وہی کرے گا جو کریم شخص ہے، اور ان کی اہانت وہی کرے گا جو لعین ہے۔ شریعت مطہرہ میں ویسے کسی کو چہرے پہ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد بھی کوشش کرے کہ شاگرد کو اگر سزا دینا چاہے تو معقول سزا دے، ایسی سزا دے کہ شاگرد کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ شدید قسم کا تشدد کرنا اس کی شریعت میں بھی اجازت نہیں۔ شاگرد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو، کسی کو چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کافر سے جنگ بھی ہو جائے، اس کے بازو کٹ جائیں، اس کی گردن کٹ جائے، لیکن دشمن کا بھی چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مسئلہ آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول یہ ہے، سب سے مشکل شے کیا ہے؟ پتھر کو توڑنا، زمین کو کھودنا، خزانے کا تلاش کرنا، یہ مشکل کام نہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام یہ ہے کسی کے نظریے کو تبدیل کرنا، اور زبردستی کسی کا نظریہ تبدیل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل پٹی پہ ریوالور رکھ کر کہیں کافر کو کہ کلمہ پڑھ، اگر وہ زبان سے پڑھ بھی دے، دل سے قبول نہ کرے تو مومن نہ ہوا، کیونکہ ایمان ہے دل کی کیفیت کا نام۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وادی مکہ میں اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ لات منات عزا ہبل، یہ لکڑی، یہ مٹی، یہ آٹے، یہ پتھر کی مورتیاں تمہاری خدا نہیں ہو سکتے، ان کی پرستش چھوڑ دو۔ اب ایسے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جن کے پیدا ہوتے ہی بچے کو گھٹی بتوں کی محبت کی دی جا رہی تھی، باپ کا بت علیحدہ تو ماں کا علیحدہ، بیٹے کا علیحدہ تو بیٹی کا علیحدہ۔ اب ایسے ماحول میں کہا گیا کہ بتوں کو چھوڑ دو، تو انہوں نے سرکار سے دلیل طلب کی کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو کوئی کمال دکھائیں، ہمیں یقین ہو جائے۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلا جو کمال دکھایا نا، وہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا نہیں تھا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا نہیں تھا۔ یہ باتیں برحق ہیں کہ حضور کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوئے، سرکار کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ کیا گیا ہے، میرے محبوب کی چاہت پہ پتھر نے کلمہ پڑھا ہے، سرکار کی چاہت پہ درخت بھی چل کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ لیکن آقا نے جو سب سے پہلا معجزہ بیان کیا، آج محبوب کے غلاموں وہ معجزہ سنو۔ آپ نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے مکہ والو میں نے زندگی کا کتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے؟ سب نے کہا 40 سال۔ فرمایا 40 سال تم نے میرے زندگی کے دیکھے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کسی کا دل دکھایا ہے؟ نہیں۔ کسی کا حق دبایا ہے؟ نہیں۔ ہمسایہ رشتہ دار مجھ سے کوئی خفا ہے؟ نہیں۔ ہم جتنا بڑے متقی بن جائیں نا، کسی کو کسی نہ تو شکایت ہوتی ہے نا۔ ہم جتنا عالم فاضل بن جائیں، کسی نہ کسی فرد کو ہم سے شکایت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے 80 چاہنے والے ہوتے ہیں تو 20 مخالف بھی ہوتے ہیں۔ لیکن فضیلت یہ نہیں ہے کہ پیر مرید کہتا رہے میرے پیر کی بڑی شان ہے، آپ کی قوم کا بندہ کہتا رہے میرے جام خان کی بڑی شان ہے، شاگرد کہتا رہے میرے استاد کی بڑی شان ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اپنا تو اپنا غیر بھی گواہی دیتا ہوں کہ بندہ ہے اچھا، میں بھلے مخالف ہوں لیکن اس کی اچھائی کا میں معترف ہوں، مانتا ہوں کہ بندہ اچھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے میری 40 سال کی زندگی کے عرصے کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو ناگوار گزری ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر مجھ سے معجزہ نہ مانگو، اللہ نے مجھ محمد کو ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ 40 سال کا عرصہ بے عیب گزارا، ویسے ہی بے عیب، معصوم عن الخطا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن شان دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ علامہ صاحب جو موضوع چھیڑ رہے تھے، میں اسی کی ہی طرز پہ چند باتیں عرض کروں۔
حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں فلسطین گیا، بیت المقدس میں شوق ہوا کہ عبادت کروں رات کو، اور وہاں عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند کر دی جاتی تھی، لیکن میں مسجد کی صف میں چھپ گیا۔ میں نے کہا چلو یہ بند کر کے چلے جائیں گے تو میں پوری رات عبادت کروں گا۔ خادم نے مسجد بند کر دی، میں صف میں لپٹا تھا۔ کہتے تہجد کا وقت، آدھی رات کا وقت ہوا، خود بخود دروازہ کھلا اور 40 نورانی چہرے والے اللہ کے بندے آ گئے۔ 40 بندے تھے نورانی چہرے والے، اور میں ایک نے امامت کرائی، 39 نے اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرانا تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت لگتا ہے ہم 40 کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کوئی اور بھی ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے ہاں ہے بھی صحیح، عبادت کئی عرصے سے کر رہا ہے دنوں سے، لیکن اسے عبادت کا لطف محسوس نہیں ہو رہا۔ کہتے بس، اور اس کا نام ہے ابراہیم بن ادھم۔ اور میں جب سنا تو میں نکل کے آ گیا، میں نے صف میں بیٹھ کے کہا حضور یہ بتائیں مجھے عبادت کا لطف کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ فرمایا تو مکہ میں تھا؟ جی۔ فرمایا تو نے چھہارے چھابڑی والے سے چھہارے خریدے؟ جی خریدے حضور۔ فرمایا اس کے 2 چھہارے گر گئے تھے اور تو نے اپنے سمجھ کے اٹھا کے کھا لیا، اس دن سے اللہ تجھے عبادت کا لطف نہیں دے رہا۔ 2 چھہارے، اور یہاں تو 2 اکڑ والوں بھی ہوں گے، یہاں تو مربے والے بھی ہوں گے، اور ہاضمے ہمارے اتنا مضبوط ہیں کہ بدہضمی نہیں ہوتی۔ حق کھانے کے بعد بدہضمی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، حضور کا فرمان ہے جس بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا اللہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حرام ہم سمجھتے بس آئے ہیں، زندگی گزاری ہے، کپڑے پہنے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، مر جائیں گے بس ایسے ہی آسان ہو جائے گی۔ نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم نے پلٹ کے ہماری بارگاہ میں نہیں آنا؟ آنکھیں بے حیائی کرتی رہے، کان نغمے سنتے رہے، زبان دل چیرتی رہے، ہاتھوں سے تکلیف دیتے رہے، حقوق دباتے رہے، بس زندگی گزاری ہے، پھر مریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ مشکل ہے۔ احباب ذی وقار، دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب، پھر کہتے فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ بھئی تو فلاں کی فکر نہ کر، اپنی کر۔ فلاں کی ذمہ داری تیرے سر پہ نہیں ہے، تیری اپنی ذمہ داری ہے، تو اپنی فکر کر کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے پوچھا جبریل مجھے جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضور کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ کی جوتی جہنمی کو پہنا دی جائے گی۔ جہنم کی آگ کی جوتی جہنمی کو پاؤں میں پہنا دی جائے گی، جس کی گرمی سے فرمے ہانڈی کی طرح بندے کے سر کھولتا ہوگا۔ 70 سال تک جہنمی آواز دے گا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ فرمے 70 سال تک اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا، اور جب 70 سال کے بعد وہ چیخے گا نا تو دارائے جہنم اسے کہے گا کیوں شور کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ وہ رو کے کہے گا مجھے پانی پلاؤ۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں محبوب عالم صاحب نے ہماری خدمت کی تو منرل واٹر کی بوتل آگے رکھ دیں گے؟ یہ مولانا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ صاحب ہیں جو منرل واٹر کی بوتل رکھ دیں؟ نہیں احباب، قرآن کہتا ہے مائے حمیم دیا جائے گا، اور مائے حمیم پتہ کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی۔ جہنمی جب اسے پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کی تپش سے جہنمی کے چہرے کی آگ ادھڑ کے اس پانی میں گر جائے گی۔ اور یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیے کہ مولوی ڈرانے دھمکانے کے چکر میں ہوتے ہیں، بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے، اب اس کا حساب ہم نے دینا کیسے ہے؟ اس لیے احباب کسی کا حق نہ کھائیں۔ آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، نقصان بھی نہ کریں۔ آپ کسی کا اچھا نہیں سوچ سکتے، برا بھی نہ سوچیں۔